بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا باوفا گھوڑا کہ جس نے آخری دم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کی اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ خون کے ساتھ رنگا اور اہل بیت کے باوفا اور مقدس لشکر کے اندر شامل ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کرنے والے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں بتائیں گے کہ ذوالجناح کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا۔ کیا یہ جن تھا یا پھر ایک فرشتہ تھا، اور کیا ذوالجناح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا، اور واقعہ کربلا کے اندر ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح وفا کی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ذوالجناح کہاں چلا گیا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ واقعہ کربلا ایک ایسی داستان ہے کہ جس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی، اور کچھ بد نصیب لوگ ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم عطا فرمائی۔ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک ہی رات میں جہنم سے جنت تک کا سفر طے کیا، اور کچھ بد نصیب لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہی رہ گئے۔ ایک ہی رات میں جہنم سے جنت کا سفر طے کرنے والوں میں سے ایک خوش نصیب شخصیت حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے لشکر یزید کو چھوڑا اور لشکر حسینی میں شامل ہو گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اور اہل بیت کے ساتھ وفا کرتے ہوئے یزید کے ساتھ جنگ لڑی، اور اپنی جان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کی خاطر اور حضرت امام حسین اور اہل بیت کی محبت کے اندر قربان کیا، اور جام شہادت نوش کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی قرار پائے۔ واقعہ کربلا کے دن کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی تھے کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جاننے کے باوجود اور فضائل اہل بیت کو جاننے کے باوجود اور ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھنے کے باوجود اور ننھے علی اصغر کو پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھنے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پر ظلم و ستم کرتے رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گئے۔ کربلا کے دن کائنات کی ہر چیز نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کی اور اپنی وفا کا ثبوت دیا۔ کائنات کی ہر مخلوق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کی مدد کرنے کا بولا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے رب کی اسی رضا پر راضی رہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا مقام طائف پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اس وقت عذاب کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ فرمائیں تو میں اہل طائف والوں پر عذاب نازل کر دوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی اس یاد کو تازہ کیا۔ کائنات کی ہر چیز نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کی، وہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کرنے والا ایک ایسا گھوڑا بھی تھا کہ جس کو ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجز تھا کہ جسے مصر کے بادشاہ سکندریہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اس گھوڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ بعض روایات کے مطابق اور بعض اہل علم کے نزدیک ذوالجناح ایک ایسا مقدس گھوڑا ہے جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کو اپنے پیارے نبی کے لیے آسمان سے نازل فرمایا تھا۔ جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کی پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے، جن گھوڑوں کو یونیکورن کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خاص گھوڑا عطا فرمایا تھا۔ اور بعض مورخین کے نزدیک ذوالجناح کوئی عام جانور نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جن تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد واپس چلا گیا۔ اور بعض روایات کے مطابق ذوالجناح ایک خاص نسل کا گھوڑا تھا کہ جس کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑوں سے جا کر ملتی ہے۔ دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا تو اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح کی پرورش کی، اس وقت امام حسن و حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ ذوالجناح کے ساتھ کھیلا کرتے۔ ذوالجناح ان سے بہت زیادہ محبت کرتا۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح کی گردن اور آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور ذوالجناح ادب کی وجہ سے اپنا سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جھکاتا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور اس کے بعد یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ان کے پاس رہا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذوالجناح نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا کہ جو دنیا کی تاریخ کا مشکل ترین سفر تھا، اور اس سفر کے اندر ذوالجناح نے اپنی آنکھوں سے اہل بیت کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، میدان کربلا کے اندر اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا رہا اور شہدائے کربلا کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لاتا رہا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا تھا اور اپنی جرأت اور بہادری کے ساتھ یزیدی فوج کے ساتھ لڑتا رہا۔ بالآخر جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کی تو ذوالجناح کا جسم بھی شدید زخمی ہو گیا، لیکن ان تمام تر زخموں کے باوجود اور پیاسا ہونے کے باوجود اور شدید تھکاوٹ کے باوجود ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلسل وفا کرتا رہا اور ان کا ساتھ دیتا رہا۔ دوستو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور جب آخری دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح پر سوار ہو کر میدان کربلا میں داخل ہوئے تو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ بالآخر یزیدیوں نے مل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کر دی۔ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برساتا تو کوئی نیزوں کے ساتھ وار کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ذوالجناح شدید زخمی ہو گیا اور آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر شہید ہو گئے، اور اس طرح ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو اپنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے ساتھ رنگا اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ذوالجناح دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیموں کی طرف گیا اور جا کر وہاں پر کھڑا ہو گیا اور تمام اہل بیت کی عورتوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دینے لگا۔ جب تمام اہل بیت کی عورتوں نے ذوالجناح کو دیکھا تو تمام عورتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں رونے لگیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ذوالجناح وہیں سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد لوٹ کر واپس نہیں آیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس طرف چلا گیا جہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح ایک صحرا کی طرف چلا گیا اور دوبارہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور بعض مورخین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرب قیامت جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت ذوالجناح کا ظہور ہوگا اور ذوالجناح حضرت امام مہدی علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے ساتھ بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔